لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مارے کھائی، بچیوں کو طلاقیں ملی، ماتھا پھٹا، دانت ٹوٹے، طائف کے اندر زخمی ہوئے، اللہ اکبر، مکہ چھوڑنا پڑا، غار کے اندر پناہ لی، بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو اس کو، بیٹھ جاؤ، غار کے اندر پناہ لی، مارے کھائی، سب کچھ برداشت کیا، کیوں؟ ایک سوال، اور ہر اہل ایمان سے ایک سوال، اللہ کے نبی نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ چودراہٹ چاہیے تھی؟ بادشاہت چاہیے تھی؟ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اہل مکہ نے آ کر کہ بادشاہ بننا چاہتے ہو، صدر بننا چاہتے ہو تو آؤ، آپ کو اپنا صدر مان لیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، کہا کسی حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی دیتے ہیں، کہا نہیں، کہا مال و زر کے متلاشی ہو تو مال لے لو، آپ نے کہا نہیں، یہ تو سارا کچھ آپ پر پیش ہو چکا، اللہ کے نبی نے دانت کیوں توڑوائے؟ اللہ کے نبی نے ماتھا کیوں پھڑوایا؟ چچا حمزہ کے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ طائف میں پتھر کیوں کھائے؟ مکہ کیوں چھوڑا؟ غار میں کیوں چھپے؟ صرف ایک ہم اور ایک غم، اور وہ ہم اور غم کیا تھا؟ دعوت توحید کو پیش کرنا، عقیدہ توحید کو پیش کرنا۔ جو توحید کا مخالف ہے، جو توحید کا دشمن ہے، وہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے۔ آخری بات ذرا غور سے سننا، اپنے بابا کے دشمن کو کبھی اپنے گھر دسترخوان پہ بلاؤ گے؟ اللہ کے لیے سوچو، اپنے بابا کے دشمن سے گلے ملو گے؟ اپنے بابا کو گالیاں دینے والے کو بیٹی کا رشتہ دو گے؟ اپنے بابا کے دشمن سے پیار و محبت کی فضا قائم کرو گے؟ یا اس کے چہرے کو دیکھ کر منہ موڑ لو گے، یہ میرے باپ کو گالیاں دیتا ہے، یہ میرے باپ کا دشمن ہے، یہ میرے باپ کا مخالف ہے؟ اپنے باپ کی غیرت تو اتنی ہے کہ ہر اس بندے سے لڑائی ہوگی جو میرے باپ کا دشمن ہے، اور اللہ کے رسول کی ساری محنت، آپ کی ساری دعوت توحید کو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا، کسی کو سیاست کا چکر ہے، کسی کو مال کا چکر ہے، کسی کو قربانی کی کھالوں کا چکر ہے۔ آج توحید کے دشمن ہمارے بھائی بن گئے، توحید کے دشمن، یا علی مدد کہنے والا توحید کا دشمن، یا رسول اللہ مدد کہنے والا توحید کا دشمن۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب، علی کو پتھروں میں، صحراؤں میں، خشکی میں، سمندر میں، تہوں میں پکارنے والا، اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ کا گستاخ، رسول اللہ کا گستاخ، نہ اس کو بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ اس سے دوستی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ اس کو اپنے جلسوں کا صدر بناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سنیے، کڑوی باتیں ہیں، ناراض ہو جاؤ گے دوبارہ نہ بلانا، اپنی گاڑی پہ آیا ہوں واپس چلا جاؤں گا، چندہ مانگنے نہیں آیا، روٹی کھانے نہیں آیا، قربانی کی کھالیں کٹھی کرنے نہیں آیا۔ اللہ کے نبی بدر کا میدان، ایک مشرک آیا، کہتا ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا کفار مکہ کے خلاف۔ ایک سوال میرے آقا کا، ایک سوال، کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں تو لات عزا ہبل کی مدد کے نعرے مارتا ہوں۔ کہا بھاگ جا، محمد مشرکوں سے مدد نہیں لیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس توحید کا خون کیا، ہم نے اس توحید کے عقیدے کو بھلایا جس توحید کے لیے نبی نے ماتھے تک پھڑوا لیے تھے، اپنے دانت بھی تڑوا لیے تھے۔ متحدہ مجلس عمل میں اتحاد کیا، ایک ہاتھ کے اندر ساجد نقوی کا ہاتھ، ایک ہاتھ کے اندر پیر اعجاز کا ہاتھ، نورانی کا ہاتھ، عبد الجلیل نقوی کا ہاتھ۔ یہ کون سی دعوت توحید دے رہے ہو؟ ہم نے کہیں جمہوریت کے لیے، کہیں الیکشن کے لیے، کہیں سینٹ کے لیے، کہیں چند ٹکٹوں کے لیے، ایم این اے کی 4 سیٹوں کے لیے نواز شریف کی جوتیوں کو سیدھا کرنا بھی دین سمجھ لیا، اور کہیں ڈنمارک کے مسئلے پر ناراض نہ ہونا، ہو جاؤ تو چندے لینے والا مولوی نہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے، مجلہ دعویٰ، مینار پاکستان لاہور میں کانفرنس ہوئی، ڈنمارک کے خلاف، گستاخ رسول کے خلاف کانفرنس، اور اس کانفرنس میں خطاب کرنے والا پیر اعجاز احمد ہاشمی، مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان بریلویوں کا سب سے بڑا مولوی۔ دوسرا خطاب کرنے والا عبد الجلیل نقوی، مرکزی رہنما تحریک نفاذ فقہ جعفریہ،
اہل توحید کے سٹیج پر یہ کافر اور مشرک کیسے آ کر بیٹھ گئے؟ اور ان کے جملے بھی سنو۔ اس نقوی شیعہ نے کہا، میں داد دیتا ہوں جماعت دعویٰ کے بھائیوں کو، انہوں نے استعمار کی سازش کو ناکام بنایا۔ اس شیعہ کا مواحد بھائی کیسے بن گیا؟ اور یہ تو یا علی مدد کہتا ہے، اس ظالم کا تو گندا عقیدہ ہے۔ حق الیقین میں ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، امام غائب آئے گا، ابو بکر کی قبر کو پھاڑے گا، عمر کی قبر کو پھاڑے گا، درختوں پہ ٹانگ کر آگ لگا دے گا، عائشہ کی قبر کو پھاڑے گا، زنا کے درے مارے گا۔ اور جو تم تو ڈنمارک کے خلاف جلوس نکالنے کے لیے ان ظالموں کو ساتھ ملایا، ڈنمارک والے صرف رسول اللہ کے گستاخ، اور یہ عقیدہ رکھنے والے رب کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، عائشہ کے گستاخ، ابو بکر کے گستاخ۔ اہل توحید کبھی اہل شرک کی باہوں میں باہیں نہیں دیا کرتے، نہ کشمیر کا اس پر، نہ پاکستان کا اس پر، نہ افغانستان کا اس پر، نہ کسی جمہوریت کے کاس پر، نہ متحدہ مجلس عمل کے کاس پر۔ اہل توحید کے پیار کی ایک ہی شرط ہوا کرتی ہے، تجھے گلے تب لگاؤں گا جب تو یا علی کا نعرہ چھوڑ کر یا اللہ کا نعرہ لگانا شروع کر دے۔ اہل توحید کو تو ایک ہی درس دیا امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب چچا حمزہ نے آ کر کہا تھا، بھتیجے جس نے تیرے سر کو پھاڑا میں نے اس کے سر کو پھاڑا، بیت اللہ میں گرایا، ابو جہل کے سینے پہ چڑھا، اور بھتیجے آج کے بعد جو تجھے مارے گا حمزہ تیرے ظالم سے، تجھ پہ ظلم کرنے والے سے بدلہ لے گا۔ ہائے ہائے، اے آقا تیری جوتیوں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کیا عجیب درس دیا۔ نبی کے ماتھے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں، کوئی بلے بلے شاباش نہیں کہی، خاموش۔ زبان حال سے کہا جا سکتا ہے نبی کے جملوں کو، نبی کے جذبات کو، کہ مجھے کوئی خوشی نہیں، تو نے مجھے مارنے والے کا بدلہ لیا، لیکن سن، وہ بھی حبل، وہ بھی عزا کے سامنے سجدہ ریز ہے تو تو بھی اسی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ جیسے وہ مشرک ویسے یہ مشرک۔ یہ دعوت توحید ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دعوت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں بس اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور